وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے انتہائی اہم رکن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین شبر زیدی علالت کے باعث غیر معینہ مدت کی رخصت پر تو چلے گئے ہیں، لیکن وہ مہم جس کا انہوں نے آغاز کیا تھا وہ پاکستان کی معیشت کو دستاویزی کرنے اور ایف بی آر افسران کو ٹیکس چوروں سے جوڑ کرنے کے خلاف اور ایف بی آر کو ریفارم کرنے کی جو مہم جاری تھی اسے جاری رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی مہم ہے اور پاکستان کی معیشت کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ ایف بی آر کو مکمل طور پہ اس کا ریفارم نہیں ہو سکے اور معیشت دستاویزی نہ ہو سکے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی بھی صورت میں اس معاملے پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ ہر صورت میں اس مہم کو آگے چلیں گے۔ اسی پس منظر میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے احکامات پر قیمتی مصنوعات کی اسمگلنگ اور قومی خزانے کو اربوں روپے کے نقصان پہنچانے کے الزام میں ایک بہت بڑا ایکشن ہوا ہے کسٹم کے محکمے میں، جہاں گریڈ 21 کے ممبر کسٹم اویس جواد آغا کے علاوہ گریڈ 20 کے 4 کلیکٹر آفیسرز رضا بلوچ، احسان علی شاہ، آصف سعید اور ڈاکٹر افتخار کو ان کے عہدوں سے فوری طور پہ ہٹا دیا گیا ہے۔ کسٹم کے حوالے سے پاکستان میں اتنا بڑا ایکشن ایک ساتھ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ تمام سینئر آفیسر کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسز کے بغیر غیر ملکی مصنوعات سے بھرے 350 کنٹینرز افغانستان سے پاکستان میں لانے کی غیر قانونی اجازت دینے کے حوالے سے ان پر الزامات تھے، جس سے قومی خزانے کو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4 ارب روپے کا نقصان پہنچا، اور اس حوالے سے ایک ڈرافٹ کارروائی ہے، ڈائریکٹ ایکشن ہے جو کسٹم کے محکمے میں ان 5 سینئر آفیسرز کے خلاف کیا گیا ہے۔ کے پی میں طورخم کسٹم اسٹیشن پر پھلوں کے کنٹینرز کی آڑ میں قیمتی درآمدی مصنوعات بھی پاکستان میں آتی رہی ہیں اور ملی بھگت کے ذریعے خودکار ڈیجیٹل نظام بند کر کے ان اشیاء کو ڈیوٹی اور ٹیکسز کے بغیر کلیئرنس دی گئی تھی، اور یہ ایک اسمگلنگ کا طریقہ تھا جس کو اپلایا گیا تھا۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے بغیر ڈیوٹی 350 کنٹینرز کلیئرنس کرنے کے معاملے پر ایف آئی اے کو بھی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور ان تمام آفیسرز کے خلاف ایک بھرپور تحقیقات بھی ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، ایک چھوٹا سا ماڈل تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایف بی آر کے محکمے میں کس انداز کی کرپشن ہوتی ہے۔ یہ ایکشن فی الحال تو کسٹمز کے خلاف ہے، لیکن ایف بی آر کے دوسرے جو آرمز ہیں ان کے خلاف بھی اس قسم کے ایکشن کی توقع کرنی چاہیے۔ چیئرمین ایف بی آر جناب شبر زیدی نے 2 ہفتے پہلے ہی کہا تھا کہ اسمگلنگ اور امپورٹڈ سامان کی انڈر انوائسنگ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ان میں سے ایک مسئلہ ہے جس کی نشاندہی شبر زیدی کرتے رہے تھے، جو پاکستان کی معیشت کو اور ایف بی آر کو جونک کی طرح سے کھا رہا ہے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ کسٹم سے امپورٹ ہے۔ ہمارے پاس سیریس ایشو ہے۔ میں کل پرسوں ہی پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا، ہمارے پاس ابھی بھی ہمارا جو مین پارٹنر ہے ایک ایشیا کا، اس کے ساتھ ہمارا ڈفرینس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایکسپورٹ کیا ہے 9 بلین، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے امپورٹ کیا ہے 7 بلین۔ 1.58 بلین روپیز کا، تقریباً 1.7 بلین روپیز کا ڈالر کا آج بھی ڈفرینس ہے ان کی امپورٹ میں ہماری ایکسپورٹ میں۔ اس کا مطلب ہے وہ انڈر انوائسنگ چل رہی ہے، اور یہ ڈفرینس ایک وقت میں 6 بلین تک پہنچ چکا تھا، 6 بلین ڈالر، اور ہم سیریسلی انڈر انوائسنگ کا شکار ہیں، تھے اور آج بھی رہیں گے۔ ہمیں بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں کسٹم سائٹ پر، اور یہ تبدیلیاں ابھی ہونی باقی ہیں۔ شبر زیدی صاحب تو چلے گئے ہیں بیمار ہونے کی وجہ سے، دوسرے مسائل کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان کی ہیرارکی میں، پاکستان کی جو نظام ہے اس کے اندر کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی کا پنپنا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے وہ بھی ممکن نہیں رہا ہے۔ شبر زیدی بھی لگتا ہے کسی قسم کے معاملات کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے ان اقدامات کو آگے بڑھانا ہوگا جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ واقعی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس پہ کسی قسم کے کمپرومائز کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج پھر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں 50,000 روپے سے زائد کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط لازمی ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں اب تک دی گئی چھوٹ ختم ہو جائے گی۔ حکومت اس سلسلے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن پر NIC کو ساتھ پیش کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔ پچھلے سال 30 اکتوبر کو وفاقی مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ اور چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کی مرکزی تنظیم تاجران کے ساتھ معاہدے میں طے پایا تھا کہ شناختی کارڈ کی شرط پر تعدیبی کارروائی 31 جنوری 2020 تک موقع رہے گی، اور اس کے بعد ایف بی آر اور تاجر مل کر ٹیکس نیٹ سے باہر تاجروں کی رجسٹریشن کریں گے، اور اس لیے حکومت اپنے اس عزم پہ قائم ہے، اور اسی لیے اب اس مہم کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہر ٹرانزیکشن پہ ہر 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن پر شناختی کارڈ کی شرط
لازم قرار پائی ہے۔ FBR اور پاکستان کا نظام ٹیکس اور ٹیکس نظام میں اصلاحات، معیشت کو دستاویزی بنانے کی مہم شبر زیدی کے بعد کس انداز میں آگے بڑھ سکتی ہے، اس کے لیے کیا مسائل سامنے آ سکتے ہیں، یہ ہم پوچھیں گے۔ پاکستان میں ٹیکس افیئرز کے ممتاز ایکسپرٹ جناب اشفاق طولہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ طولہ صاحب۔ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، ایک بار پھر FBR میں لیڈرشپ کی تبدیلی ہو گئی ہے، شبر زیدی صاحب کو جانا پڑا ہے، اس کے امیڈیٹ کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو کامران صاحب شبر بھائی کی صحت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ بہت بیمار ہو گئے تھے اور بڑا ٹینشن انہوں نے لے لیا۔ جو میرے پاس رپورٹ ہے ان کو ڈپریشن کا شدید اٹیک ہوا تھا اور وہ پھر چھٹی پہ چلے گئے، آئے تھے، کوشش کی انہوں نے کہ وہ بیٹھیں اور کچھ کام کریں، مگر وہ ان سے ممکن نہ ہوا۔ سر جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی، تو یہ ڈاکومنٹیشن کے معاملات سر یہ میرا خیال ہے کامران بھائی آج سے کوئی 7, 8, 10 سال پہلے سے ہی یہ شروع ہوئے تھے، اور انفارچونیٹلی یہ مسئلہ ہے جب ہم نے فائلر اور نان فائلر کا ڈسٹنکشن کیا تھا، وہ ایک ایسا عمل تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف جائیں گے اور جو نان فائلر ہیں ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لائیں گے، مگر اس کی انکم اتنی زیادہ ہونے لگی کہ پھر اس ٹریک سے ہم ہٹ گئے۔ اب جو انہوں نے جو چیزیں شروع کی ہیں، جیسے SRO 1125 پہ سے ٹیکس ہٹایا، اور دوسرے جو ڈاکومنٹیشن کے جو ریٹیل کے اوپر انہوں نے کیا ہے، جو 50,000 سے زیادہ کے کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگا اس پہ CNIC کی کنڈیشن ہے، یہ ایک اچھا اور احسن اقدام ہے۔ مگر دیکھیں اس میں ہمیشہ ان کو کہتا آ رہا تھا کہ اس کو آپ کو سسٹمیٹک کرنا پڑے گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب انوملی کمیٹی بنی تھی اور مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ جی آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ان معاملات کو طے کروائیں، تو تاجروں سے میرے کافی ٹھیک ٹھاک مذاکرات میرے اور میری ٹیم کے ہوئے تھے، اور ان سے ہم نے ایگری کرا لیا تھا کہ شروع کے مہینے میں آپ 50% کی کمپلائنس کریں اور ہر مہینے 10% سے مگر دیکھیں نا اب تو یہ بات چیت کے بعد یہ پتہ طے تھا نا کہ 31 جنوری اس کی آخری تاریخ ہے اور 1 فروری سے دوبارہ شناختی کارڈ ہو جائے گی، تو اب اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کو انفورس کرنے کے فائدے کیا ہوں گے، اور اگر کوئی اس کو ریزسٹ کرتا ہے تو پھر حکومت کو حرکت میں آنا ہوگا نا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، اس کے بہت فوائد ہوں گے، اور اس کے فوائد میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہوگا سب سے بڑا کہ آپ کو نئے ٹیکس پیئرز ملیں گے، اور کافی آپ نے 2 ایمنسٹیوں میں کافی ٹھیک ٹھاک ٹیکس پیئرز آپ نے نئے بھی ڈھونڈے، مگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کامران صاحب کہ 27 لاکھ ٹیکس ریٹرن آ چکے تھے پچھلے سال جب ایمنسٹی ختم کی ہم نے، اور اس سال وہی 21-22 لاکھ پہ وہ لنگر آن کر رہے ہیں، یعنی جو 5 لاکھ نئے یا پرانے جو بھی تھے ٹیکس پیئرز انہوں نے آج تک ریٹرن فائل نہیں کیا، تو ایک یہ المیہ ہے۔ اب نئے ٹیکس پیئرز آپ کو فائنڈ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کا برڈن کم کرنا اب بہت حد تک ضروری ہو گیا، کیونکہ وہ اس بوجھ تلے دب کے وہ بھی میرا خیال ہے بغاوت پہ ہوتا رہیں گے ٹیکس نہ پے کرنے کی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت احسن اقدام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اقدام 2011 سے حفیظ شیخ صاحب نے پچھلے دور میں شروع کیا تھا، بٹ انفارچونیٹلی آپ کے یہاں پتہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ اور لابیز دیکھیں نا، جو چیز 2011 سے شروع ہوئی ہے اور آج تک اس پہ لوگ عمل کرنے سے کترا رہے ہیں، تو اب حکومت کو اس سلسلے میں یہ تو نہیں سننا چاہیے۔ دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ اور بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کی FBR کے حوالے سے، اور پھر جو کرپشن کے جو انڈر انوائسنگ وغیرہ کے معاملات ہیں وہ کتنا سیریس معاملہ ہے، اور اب جو یہ پرائم منسٹر نے ایکشن لیا ہے جس میں ممبر کسٹم سمیت 4 کلیکٹر کسٹمز کو ہٹایا گیا ہے ان کی جاب سے، اور ایک بہت بڑا جو اسکینڈل ہے وہ سامنے آیا ہے، یہ ایک لوگ کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اس قسم کے اسکینڈل تو پورے FBR میں چپے چپے پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کامران بھائی بالکل صحیح کہا، یہ اکتوبر سے برو ہو رہا تھا، اور یہ اکتوبر میں DG انٹیلیجنس جو ہیں زاہد کھوکھر صاحب نے لیٹر لکھے تھے ہائی اپس کو کہ جی یہ مجھے آیا ہے اور اس طریقے سے ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، اور ان کے ایویڈنسز دیے گئے تھے۔ تو میرا خیال ہے تھوڑا ڈیلے ہوا ہے اس کی انکوائری میں، اگر یہ پہلے کر لی جاتی تو میرا خیال ہے 3-4 ارب کا نقصان نہ ہوتا۔ میرا خیال ہے بہت ارلی سٹیج پہ ہم اس کو، یہ کینسر کو ہم ڈیٹیکٹ کر چکے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب پچھلے دور میں بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ اس میں گاما اسکینرز آتے ہیں جو آسٹریلیا اور UAE میں اور لگے ہوئے ہیں، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی کنٹینر آتا ہے اس کنٹینر کو آپ اس اسکینر کے تھرو گزارتے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیل کنٹینر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری بتا کے آپ کو ویلیویشن کر کے ڈیوٹی کی اماؤنٹ بتا دیتا ہے،
اور یہ آپ کے جتنے بھی چیک پوائنٹس ہیں وہاں پر آپ کو لگانے چاہیے تھے، مگر یہی جو بیوروکریسی ہے اس کی یہ بالکل ڈیلے ٹیکٹکس ہوتی ہیں. اس وقت کے پریمیئر شاہد خاقان عباسی صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ جی آپ یہ اسکینرز لے لیں، اور یہ نہیں لیے گئے. آج پھر میں یہی آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ نے اس میں اتنا کام کیا ہے کامران صاحب کہ میں سوچ نہیں سکتا. اس قوم پہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے بہت کام کیا اس پہ. آپ کے پروگرام کے توسط سے پھر ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسکینرز آپ لگائیے خدا را، اور یہ آؤٹ سورس کریں. آپ کی پرال جو ہے وہ ٹھہر چکی ہے. اب آپ کا آٹومیشن جب تک نہیں ہوگا نہ نیا ٹیکس پیئر آئے گا، نہ آپ کی یہ چوریاں رکیں گی. اور یہ جو اقدامات ہو رہے تھے اور ہوتے رہیں، اور میرا خیال ہے ان کو چلتے رہنا. بہت شکریہ جناب اشفاق اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج